دوستو، ارشاد بٹی ایک شاطر صحافی ہے جنہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اپوزیشن کو ملا کر ان کو مارنے کے بجائے الگ الگ کر کے مارا جائے تاکہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں دلی جنگ میں ایک کالم لکھا ہے جس میں ارشاد بٹی لکھتے ہیں: مستنصر حسین تارڑ کا کہنا کچھ لوگوں کو کیسے ہو نہیں بلکہ کیوں ہو کہنے کو دل کرتا ہے۔ واقعی کچھ لوگ تو ایسے کہ بس نہ پوچھیں، جیسے لڑکی نے لڑکے سے جب کہا تم صرف 2 بار مجھ سے ملے، ٹھیک سے مجھے جانتے بھی نہیں، مگر مجھے پرپوز کر دیا، کیوں؟ تو لڑکا بولا اس لیے کہ میں اسی بینک میں ملازم ہوں جس میں تمہارے باپ کا اکاؤنٹ ہے۔ جیسے بیوی نے جب شوہر سے کہا دیکھو نا، سامنے والے 50 انچ کا ٹی وی لے آئے اور ہمارے پاس وہی 18 انچ کا پرانا ٹی وی، تو شوہر بولا جانو تم بھی بڑی بھولی ہو، بھلا جس گھر میں تم جیسی خوبصورت بیوی ہو وہاں کون بے وقوف اپنا وقت ٹی وی دیکھنے میں برباد کرے گا؟ یہ سن کر بیوی نے شرماتے ہوئے کہا آپ بھی نہ بیٹھیے، میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا کبھی کبھار ایسے سیانے منہ کی کھائیں جیسے ایک شانہ اونچی آواز میں گانا گاتے رقص کرتے دفتر میں داخل ہوا، سامنے بیٹھے سینئر کو ایک بڑی سی گالی دی اور اپنی میز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دفتر کا دروازہ کھلا، اس شانے کا دوست اندر داخل ہو کر بولا یار میں مذاق کر رہا تھا، تمہاری کوئی لاٹری شاٹری تو نہیں نکلی؟ ایک روز میں نے جب باتوں میں شیخو سے کہا یوں لگے تم اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھتے ہو، بولا نا ہم تو یوسفی صاحب کے مرید، وہ کہہ گئے۔ میں نے تو عرصے سے یہ اصول بنا لیا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ جسے بھی حقیر سمجھا وہ فوراً ترقی کر گیا۔ یہ کہہ کر شیخو لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر بولا لیکن تمہاری بات الگ ہے، تمہاری حرکتیں ایسی کہ وہ بیوی یاد آئے جس کے شوہر نے داڑھی رکھ لی، 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ سہیلی نے اس کایا پلٹ تبدیلی کی وجہ پوچھی تو بولی کبھی نہ یہاں منہ کالا کر کے اب حوروں کے چکر میں ہیں۔ میں نے کہا قبلہ آپ بھی اس بیوی کی طرح مکار جس سے اس کے شوہر نے تنگ آ کر کہا میرے رشتہ داروں میں کوئی ہے جو تمہیں پسند ہو؟ بیوی بولی ارے بدھو، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے رشتہ دار پسند نہیں؟ میں تمہاری ساس کو بہت پسند کرتی ہوں، بلکہ اسے اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ کہا جائے اگر ٹانگیں لمبی ہوں تو بے شک کٹوا لیں، مگر دوسروں کے کام میں نہ اڑائیں۔ کہا یہ بھی جائے، کچھ لوگوں کو بیمار ہونے کے لیے کسی مرض کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ بھی جائے، وہاں مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ جہاں مجھے اپنا شانہ دوست یاد آ رہا، وہی دوست جس کا کہنا پاکستانی بیوروکریسی میں اکثریت ایسی کہ نوکری کے دوران رشوت، غرور، نخرے، زیادتیاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، ٹوپی، تبلیغ اور مسجد کی پہلی صف۔ جو جگت باز ایسا کہ ممکنہ سسر نے جب پوچھا بیٹا تمہاری انگریزی کیسی ہے؟ تو بولا انکل ایک فیصل آبادی سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہونے گیا، سوال ہوا انگلش آتی ہے؟ فیصل آبادی بولا کیوں، چور انگلینڈ تو آنے نہیں۔ ایک دن اپنے اس دوست سے پوچھا یار 23 ماہ ہو گئے تبدیلی سرکار سے کچھ ہو نہیں پا رہا، وجہ کیا؟ بولا وجہ نہیں، وجوہات، ہوم ورک نہیں، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں، نعرے، وعدے، دعوے سب ہوائی، اور بابا ویژن مسنگ۔ میں نے بات کاٹ کر پوچھا بابا ویژن یہ کیا؟ بولا کسی گاؤں میں ایک بابا جی رہتے تھے، انہوں نے کمان گنے کی فصل لگائی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ یہ آئے روز بابا جی کے گنے چوری ہو رہے تھے۔ بابا جی بہت تنگ، بڑی کوشش کی پتہ چلے کون یہ چوری کر رہا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار تھک ہار کر
ایک دن بابا جی خود گنے کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ادھر شام ہوئی، ادھر بابا جی کو ایسے لگا جیسے کوئی گنے توڑ رہا۔ بابا جی اٹھے، دبے پاؤں چلتے ہوئے مقرر جگہ پر پہنچے، دیکھا 4 لڑکے گنے توڑ رہے ہیں۔ بابا جی نے آ کر انہیں پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد بابا جی نے گھبرائے لڑکوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ پہلا لڑکا بولا، میں آپ کے گاؤں کے چودھریوں کا بیٹا۔ دوسرا بولا، میں آپ کے گاؤں کے کماروں کا بیٹا۔ تیسرا بولا، میں آپ کے ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں کا بیٹا۔ چوتھا بولا، میں ساتھ والے گاؤں کے کماروں کا بیٹا۔ بابا جی نے چند لمحے سوچا، پھر چوتھے لڑکے کو مخاطب کر کے بولے، چلو یہ تو میرے گاؤں کے چودھریوں کا بیٹا، یہ میرے گاؤں کے کماروں کا بیٹا، یہ ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں کا بیٹا۔ تم ساتھ والے گاؤں کے کماروں کے بیٹے ہو کر میری فصل اجاڑنے آ گئے، تمہاری یہ جرأت؟ یہ کہہ کر بابا جی نے اس کی خوب ٹھکائی کی اور کہا، دفع ہو جاؤ۔ جب وہ لڑکا چلا گیا تو بابا جی تیسرے لڑکے کو مخاطب کر کے بولے، چلو یہ تو میرے گاؤں کے چودھریوں کا بیٹا، یہ ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں کا بیٹا، تم میرے گاؤں کے کماروں کے بیٹے ہو، مگر بیٹے ہو کر میری چوریاں کرتے ہو، تمہاری یہ ہمت؟ یہ کہہ کر بابا جی نے اس کی بھی خوب ٹھکائی کی اور کہا، دفع ہو جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو بابا جی دوسرے لڑکے کو مخاطب کر کے بولے، چلو یہ تو میرے گاؤں کے چودھریوں کا بیٹا، تم ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں کے بیٹے ہو کر میری فصل اجاڑنے آئے گئے۔ یہ کہہ کر بابا جی نے اس کی بھی خوب ٹھکائی کی اور کہا، دفع ہو جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو بابا جی پہلے لڑکے کو مخاطب کر کے بولے، تم میرے گاؤں کے چودھریوں کے بیٹے، تم اس ذہن میں کہ تمہارا والد چودھری مگر میں تمہارے والد سے بڑا چودھری، تمہاری یہ جرأت؟ یہ کہہ کر بابا جی نے اس کی بھی خوب ٹھکائی کی اور کہا، دفع ہو جاؤ۔ یہ سنا کر میرا دوست نون بولا، ذرا سوچو، اگر بابا جی چاروں کو اکٹھا مارنے کی کوشش کرتے تو چاروں مل جاتے، الٹا بابا جی کو مار پڑ جاتی۔ بابا جی نے ایک ایک کر کے سب کو مارا، بس حکومت یہی مار کھا رہی ہے، وہ بیک وقت سب کو مارنے کے چکر میں ہے، سب اکٹھے ہو گئے، حکومت مار کھا رہی ہے۔ حکومت کو بابا ویژن اپنانا ہوگا، تبھی کامیابی ہوگی، ورنہ مار کھاتی رہے گی۔ تھینک یو۔